اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ اور بے شک ہم میں سے کچھ صالحین ہیں اور کچھ صالح نہیں بھی ہیں، ہم کئی راہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور بے شک یہ بھی ہمیں یقین ہوا کہ ہم زمین میں اللہ کے نظام گرفت سے بچ نہیں سکیں گے، اور نہ ہی ہماری بھاگ دوڑ اسے عاجز کرنے والی ہے۔ آج ہماری سورہ جن کی آیہ مبارکہ نمبر 12 کل تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ درس مبارک میں کل جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ رب ذوالجلال نے اس کا ایک حصہ رہ گیا تھا کہ راہ راست پر لانا چاہا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں، اور کسی برے معاملے کا ارادہ ٹھہرا ہے یا نہیں، اس حوالہ سے تفصیلی آپ نے بات سنی۔ اس کے بعد جنات کے گروہ نے یہ بھی کہا کہ ہم میں سے کچھ وہ گروہ ہے جو نیک اور صالحین کا ہے۔ یاد رکھیے، جیسے انسانوں میں مومن ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جنات میں بھی مومن ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں کافر ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی کافر ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں صالحین اور مقربین ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی صالحین اور مقربین الہی ہوتے ہیں۔ چونکہ بالکل نظام جو ہے انسانوں اور جنوں کا وہی والا ہے جو ہمارے والا ہے، کیونکہ یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے جواب دہ کے طور پر انہیں مکلف بنا رکھا۔ ہاں بس اتنا ہے کہ یہ چونکہ آگ سے بنائے گئے ہیں اور ایک نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جو عام طور پر عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن ظاہر ہے جو صاحبان علم ہیں وہ ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں، ان سے واعظ و نصیحت کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے معاملہ نہیں ہے، عوام و ناس کو ظاہر ہے وہ ایسے ظاہری طور پر نظر نہیں آتے۔ تو اس کے بعد جو جنوں نے ایک بات تسلیم کی، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جنات ہیں کہ جنہوں نے پہلے سرکشی کی، لیکن اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی عطا فرمائی اور ہدایت ان کا مقدر بنی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، یہ کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم دنیا پر اپنی چالاکیوں کے ساتھ اور اپنی تیز تراریوں کے ساتھ ہم لوگوں کے اوپر اپنا حملہ کرتے ہیں، اپنا اٹیک کرتے ہیں، اور لوگوں کو ہم عاجز کر دیتے ہیں، لوگوں کو ہم مجبور کر دیتے ہیں، کئی دفعہ لوگوں کو اپنے سامنے عاجز کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے اور اس بات پہ ہم یقین رکھتے ہیں، جنات نے کہا کہ ہم اس کائنات میں اللہ کے نظام کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کا نظام سب سے مضبوط نظام ہے، اللہ کی بادشاہت سب سے مضبوط بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کاراگری سب سے مضبوط کاراگری ہے۔ اس کائنات میں بڑے بڑے آئے، بہت بڑے آئے، لیکن سارے کے سارے اللہ کے نظام کو عاجز نہ کر سکے، سب کو اللہ کے آگے عاجز ہونا پڑا، چاہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ اس نظام میں بڑے بڑے آئے جنہوں نے خود نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ بھی کر دی۔ اسی زمین کے اوپر فرعون بھی آیا، اسی زمین کے اوپر قارون بھی آیا، اسی زمین کے اوپر نمرود بھی آیا، اسی زمین کے اوپر حامان بھی آیا، جنہوں نے نعوذ باللہ خود کہا کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں ہے، ہم خود خدا ہیں، کوئی اللہ نہیں ہے، ہم اللہ ہیں نعوذ باللہ، اور اپنے آپ کو سجدے کروائے اور لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کرنے پر مجبور کیا۔ لیکن نظام کائنات آخر آ کے رہا
اور رب کا نظام ایسا مضبوط تھا کہ رب کے نظام نے اسے دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ آج دنیا کے اندر لوگ جب آتے ہیں، بادشاہت انہیں ملتی ہے، حکومت ملتی ہے، ریاست ملتی ہے، یا انہیں طاقت مل جاتی ہے، تھوڑی سی طاقت ملتی ہے، آپ بتائیے رب کی طاقت کے مقابلے میں ان بادشاہوں کی طاقت کیا ہے؟ یہ تو مگر میں کہوں کروڑواں حصہ وہ بھی نہیں بنتا، کئی ٹریلین کھربوں اربوں حصہ وہ بھی نہیں بنتا۔ رب کی تو اتنی طاقت ہے، رب کی تو اتنی طاقت ہے، رب کی تو اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے اس نے صرف کہا کن، تو کیا ہوا؟ ساری زمین و آسمان اور سارا نظام بن گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا کی ساری بادشاہیں مل جائیں، یہ تو ایک چھوٹی سی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی پچھلے سال ایک وائرس آیا، اللہ نے بھیجا، ظاہر ہے کوئی بھی بیماری ہے، جو چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ظاہر ہے اللہ یہ بنانے والا، بیماریاں اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک وائرس آیا، ساری دنیا مفلوج ہوئی کہ نہیں اس کے مقابلے میں؟ ساری دنیا عاجز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ساری دنیا بند ہو گئی۔ ساری سائنس ٹیکنالوجی جی بڑی ترقی سائنس کر گئی، سائنس بہت آگے چلی گئی، ساری سائنس بھی جواب دے گی، سارا میڈیکل بھی جواب دے گیا، ساری دنیا کے سائنس کا نظام مفلوج ہو کے بیکار ہو گیا۔ اور کس پہ بیٹھ گئے؟ بس یہ اب چرچوں میں بھی کیا ہونے لگا، چرچوں میں بھی پادریوں نے کہا قرآن پڑھو، اب بس یہی حل رہ گیا ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جس کو سپر پاور کہتے ہیں، امریکہ کا پوپ آیا اپنے سرکاری چرچ میں، اور اس نے وہاں پر سب کو بلایا، سارے آئے، صدر بھی بیٹھا ہے اور باقی دنیا کے سارے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کوئی حل نہیں ہے، بس ایک ہی حل ہے، قرآن کی تلاوت کرو۔ بائبل سامنے رکھی ہے، بائبل خاموش ہے، اذان بھی پڑھی گئی اسی جگہ پہ، سب نے دنیا میں ٹی وی پہ دیکھا، سب نے، بائبل خاموش ہے۔ اسرائیل والوں کے پاس تورات ہے، خاموش ہے، لیکن الحمدللہ تیرے اور میرے رب کا یہ کلام جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ اترا، قرآن بول رہا تھا تب بھی، قرآن تب بھی بول رہا تھا، قرآن قیامت تک بولے گا، قرآن قیامت کے بعد بھی بولے گا، یہ وہ کلام ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں یاد رکھیے گا، اللہ کے نظام کو کوئی مفلوج نہیں کر سکتا، اللہ کے نظام کے آگے سارے مفلوج ہیں، رب کے نظام کے آگے سارے عاجز ہیں، کوئی رب کے نظام کو عاجز نہیں کر سکا آج تک، اور نہ قیامت تک کر سکے گا۔ یہی وہ نظام ہے جو مالک اپنی توحید دکھاتا ہے کبھی کبھی۔ یہ میں سمجھتا ہوں، یہ جو بار بار یہ ایسے آفٹر شاکس آتے ہیں، آج یہ وائرس آ گیا، کل وہ وائرس آ گیا، آج فلاں وائرس آ گیا، آج یہ وائرس آ گیا، کبھی سالوں بعد، کبھی 200-400 سالوں بعد ایک نئی بیماری جنریٹ ہوتی ہے، ایک نئی بیماری آ جاتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک الارمنگ اور ایک پیغام ہوتا ہے انسانوں کو، اور انسانوں اپنے آپ کو اس بدمستیوں میں ڈال کر اس خالق کو بھولنے والوں اور ساری توجہات اس سائنس پر آ کر اس رب سے بے نیاز ہونے والوں، یاد رکھنا سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، وہ بے نیاز کی طرف تمہیں نیاز مند ہونا پڑے گا۔ یہی اصل اصول ہے۔ بندے اس کی توحید بیان کریں نہ کریں، کوئی اس کی توحید کے تذکرے کرے نہ کرے، اور لوگ اس کے بات کو مانے نہ مانے، جب وہ منوانا چاہے منوا لیتا ہے۔ ہاں جی، کسی کی جرت کیا ہے نہ اذان پڑھے، کسی کی جرت کیا ہے قرآن نہ پڑھے، کسی کی جرت کیا ہے ذکر اور سجدے نہ کرے، ایک لمحے کے لیے، سیکنڈ کے لیے جھٹکا نہیں لگاتا ایسے زمین کو، منٹ نہیں، سیکنڈ۔ ہاں جی، ننگے لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں، شرابیں بھی ہاتھ میں اور باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ چاہے نا ایک سیکنڈ میں سب کو سیدھا کر دے، اتنی اس کی طاقت ہے۔ ہم نے ویڈیو دیکھی مظفر آباد میں، جناب ہوٹل سے جناب لوگ نکل رہے تھے، شراب کی بوتلیں جناب پھینک کے، اور سارا انہیں بھول گیا، اپنی عیاشیاں بھول گئیں، سب کچھ بھول گیا، اور جناب زبان پہ اللہ اللہ اور کلمہ جاری، اور جناب کسی کو کچھ یاد تھا کچھ نہیں تھا، جو بھی تھا باہر بھاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا واہ میرے مالک،
تو چاہے نا تو 1 منٹ میں سب کو سیدھا کر کے رکھ دے، سبحان اللہ 1 سیکنڈ میں۔ اور کیا کیا تھا اس نے؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا، بس ایسے جھٹکا لگایا تھا ایک زمین کو۔ اس لیے انسانوں کو انسان بن جانا چاہیے، ہمیں ہر لمحہ عجز و نیاز کے ساتھ اور جھک کر اپنے مالک کے سامنے رہنا چاہیے۔ انسان یہ لوگ دنیا میں فرعون بن جاتے ہیں، ابو جہل بن جاتے ہیں، ابو لہب بن جاتے ہیں، وہ نام کے ایک تھے، کردار کے بہت سارے ہیں۔ آج لوگ دنیا پہ یزید بن جاتے ہیں۔ ہمیں کردار موسوی، کردار مصطفی اور کردار حسینی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پہ آج سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، آج ماہ ربیع الاول کی آج 12 تاریخ ہے ہمارے یہاں پاکستان میں اور باقی چند ایک ایشیائی ممالک میں۔ آج 12 ربیع الاول کے اس مقدس لمحے پر ہمیں یہ عہد وفا کرنا ہے اپنے مالک سے کہ اے میرے مالک، ہم تیرے عاجز بندے بن کے رہیں گے۔ اور آج ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ تو نے اپنے حبیب کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا نا دنیا پر، ہم اس مقصد کے لیے اپنی ساری کوششیں تیرے راہ قربان کر دیں گے۔ پھر دیکھیے گا آج کا یوم کس قدر آپ کو فیض عطا کرتا ہے، آج کا دن ہمیں پھر کس انداز میں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ آج اگر ہم یہ تہیہ کر لیں، اے اللہ آج ہم تہیہ کرتے ہیں کہ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے محبوب کی ولادت کا دن ہے، تو نے جس مقصد کے لیے اور جس چیز کے لیے بھیجا تھا نا اپنے حبیب کو دنیا میں، اور جس کلام کے ساتھ بھیجا تھا اپنے حبیب کو اس دنیا میں، ہم اس حبیب سے بھی تعلق جوڑیں گے، ہم اس قرآن کلام کے ساتھ بھی تعلق کو جوڑیں گے۔ تو پھر مبارک ہو آپ کو، بہت بڑی مبارک ہو کہ آپ نے میلاد النبی کی حقیقی روح نصیب حاصل ہوگی آپ کو۔ اور اگر ربیع الاول شریف بھی گزر گیا اور ہمارے رویے وہی رہے جو پہلے تھے، ہمارے سوچ کے زاویے نہ بدلے اور ہماری سوچیں اور افکار اس کے تابع نہ ہوئی جو قرآن کہتا ہے، اور ہمارے افکار اس کے تابع نہ ہوئے جو ہمارے رسول پیغام لے کر آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تمہاری نہ دیگوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے کھانوں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری جھڑیوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے چلنے اور پھرنے کی ضرورت ہے۔ رب کو اصل جو چیز رب چاہتا ہے، وہ رب یہ چاہتا ہے کہ جو آقا کی آمد سے قبل برے حالات سے آقا کی آمد کے بعد وہ ختم ہو گئے اور زمانے نے سکھ کا سانس لیا اور زمانے نے ایسی کروٹ بدلی کہ لوگوں میں محبت، پیار، عبادت، ریاضت، تلاوت، اخوت، محبت، بھائی چارہ پیدا ہو گیا۔ اگر وہ پیدا ہو گیا تو پھر وہ بھی جیسے مقصد تب پورا ہوا تھا، اب بھی وہ تمہیں ولادت کی ساری برکتیں تمہارے گھروں میں بھی عطا فرما دے، مگر نہ اس کو یہ چیزیں نہیں چاہیے، اس کو یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ ہاں اگر وہ محبت مل جائے تو پھر یہ بھی چیزیں ہوں تو پھر سونے پہ سہاگا ہے، پھر سونے پہ سہاگا ہے، پھر ہمارا ایک ایک قدم چلنا بھی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارے گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارا ایک لقمہ کسی کو کھلانا یہ اللہ کے حضور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ سامعین، اس کے بعد ارشاد رب ذوالجلال ہوا وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہی ہماری بھاگ دوڑ اسے عاجز کرنے والی ہے۔ ہماری بھاگ دوڑ وہ کہنے لگے کہ اسلام کے خلاف، اللہ کے نظام کے خلاف جو بھی کوئی دوڑتا ہے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ عاجز کس نے ہونا ہوتا ہے؟ مخلوق نے ہی ہونا ہوتا ہے، خالق کبھی عاجز نہیں ہوتا۔ خالق ہمیشہ کیا ہے؟ وہ غالب ہوتا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ واللہ غالب علی امرہ، اللہ ہی ہے جو اپنے فیصلوں پر غالب ہے، اللہ ہی ہے جو اپنے فیصلوں پر غالب ہے، اور وہی غالب ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے یہ الفاظ اور درس قرآن کے یہ خوبصورت درخشاں پہلو جو ہم نے سنے، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے تمام سامعین اور ناظرین، خواتین و حضرات، سب کو
آج اور پوری انسانیت کو، پورے عالم اسلام کو بالخصوص، اور پوری انسانیت کو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سب کو ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا و سندنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے یوم ولادت کی برکت سے جی خیر مبارک، خیر مبارک، اور اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس یوم کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں حضور کا صحیح معنی میں امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔